جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں جو لوگ، منزل کے پاس وہ نہیں، منزل ان کے پاس جاتی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا ایسے ہی نہیں جانے دیتا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھو اور انتظار کرو، بہت جلد تمہارے لیے کن ہونے والا ہے۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جاننے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے، اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہے، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیب میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ عورتیں زیادہ جرت مند ہوتی ہیں یا مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستگی سے سنبھل جائے تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ جب آپ کو تمام راستے بند نظر آئے اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا ایک راستہ ہے جو کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل پر پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیار رکھا ہے۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ نمبر 1، شریف کو بے وقوف مت سمجھو۔ نمبر 2، مکار کو عقل مند مت سمجھو۔ نمبر 3، قاتل کو بہادر مت سمجھو۔ نمبر 4، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ نیکی کرنا اور ڈرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں، بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ دوسروں کی مدد کرو، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں
اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ آخرت کے لیے نعمتیں جمع کرو، یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ دوسروں کے غم سے بے غم ہو جانا انسانیت نہیں ہے۔ وقت کی قدر کیجیے، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ زندگی کے سبھی لوگ خوبصورت ہے، بس صورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، نماز میں حضور قلب کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ کے نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس دن یہ قوم روٹی کی بجائے چابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی وہی دن حقیقی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف، لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نماز سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔